بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس بندش کے ناظرین، ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کی شام میں۔ جی بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت کو ہمارے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس بندش کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، دونوں انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرس بندش کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں ایک سوال کیا جاتا ہے جسے ہم ٹائٹل دیتے ہیں آج کا سوال کے نام سے، اور آج کا سوال یہ کہ بتائیے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے گنبد کا کلر بتائیے۔ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے گنبد کا کلر بتائیے، یہ آج کا سوال ہے جو کہ مدنی چینل کے ناظرین نے جس کا جواب دینا ہے۔ یہ بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے گنبد کا کلر بتائیے. گنبد کا کلر بتانا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا. جدو وقت نزا آوے، جدو وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا. لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا. جدو وقت نزا آوے آقا، جدو وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال، میری قبر وسا دینا. اس ذکر دی برکت نال، میری قبر وسا دینا. لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا. آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے. آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے. لج رکھ وے لج پالا، لج رکھ لئی وے لج پالا.
آقا دربار وکھا دینا ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا دل روندا ہے آقا دل روندا ہے جاندے نے جدوں لوگ مدینے نو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا دل روندا ہے جاندے نے جدوں لوگ مدینے نو دل روندا ہے آقا دل روندا ہے جاندے نے جدوں لوگ مدینے نو قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا دل روندا ہے جاندے نے جدوں لوگ مدینے نو دل روندا ہے جاندے نے جدوں لوگ مدینے نو ہن سانو وی آقا ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نزا آوے جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا سبحان اللہ ماشاء اللہ فدا الرحمن میں اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ کے گھر دوسرا سب سے ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی شیخ شاب نے کہا سب سے آخری نبی اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری
آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں، اس بندش کے ناظرین ہم نے کلام بھی شامل کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، مگر اس سے پہلے آج کا سوال ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے گنبد پر جو کلر ہے وہ بتائیے۔ آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف۔ جی میرا نام مقصود احمد اتاری ہے، میں جنا 9 سے بول رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے سبز۔ ماشاء اللہ، آپ نے جواب دیا سبز، اور ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ کو۔ میں ہوں رمضان رضا امین چنابا سے، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا سبز رنگ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میں ہوں فاطمہ طاہرہ مین چنابا سے، میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے گرین کلر۔ گرین کلر، ماشاء اللہ۔ سبز کلر، ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ مدنی کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ سیگمنٹ ہے ایک واقعہ، اور ایک واقعہ سیگمنٹ میں ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک واقعہ سنایا جائے، جو کہ واقعہ جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ کہانی پھر جو ہم آپ کو سناتے تھے وہ فرضی ہوتی ہے، کچھ سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے، تو واقعی ہم آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج جو واقعہ سنیں گے وہ بھی بڑا یونیک ہے، اور ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کی بات بھی معلوم ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، اور آپ نے سیگمنٹ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ پیارے بچوں، آج ہم خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنیں گے۔ کس کا واقعہ سنیں گے؟ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنیں گے۔ کس کا سنیں گے؟ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ابو جان یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت ایک خوبصورت باغ میں تھے۔ کس میں تھے؟ خوبصورت باغ میں تھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے اس باغ میں سے کچھ سیب یعنی ایپل عطا فرمائے، جس کی تعبیر میں نے اولاد سے کی۔ سیب کے ملنے کے بعد حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس عمل کو سب سے افضل پایا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس عمل کو سب سے افضل پایا؟ یہ انہوں نے عرض کی، سوال کیا۔ تو اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اے بیٹے استغفار کو۔ کس کو؟ استغفار۔ جی استغفار کو۔ پیارے بچوں، استغفار کرنے سے اللہ پاک تمام مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ اللہ پاک تمام مشکلات کو دور فرماتا ہے اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، اس سچے واقعے سے ہمیں جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس واقعے سے نیکی کی بات معلوم ہوئی کہ ہمیں پابندی سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کیا کرتے رہنا چاہیے؟ استغفار۔ جی بچوں، استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ پاک سے بخشش مانگنا ہے۔ اس لیے ہمیں چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج جو ہم نے واقعہ سنا اس سے یہ نیکی معلوم ہوئی کہ ہمیں
استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفر اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. جی مدیچے کے ناظرین، آج کا سوال یہ کہ بتائیے آقا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر جو کلر ہے وہ روضہ مبارکہ کے گنبد پہ جو کلر ہے وہ بتانا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شام، بچوں کی شام. سیگمنٹ ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال، اور آج ہمارے ساتھ دمشق کے کچھ شہر ہیں جن ماشاءاللہ یہاں پر لکھے ہوئے بھی ہیں. اب جائے گا کوئی بچہ اور میگنیٹ کو کرے گا تھرو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سے شہر پہ وہ میگنیٹ آیا اور پھر کون سے شہر کی آج باری کہ کس بزرگ رحمۃ اللہ، اس شہر کے کسی بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی کے بارے میں ہمیں انشاءاللہ سفیان بھی بتائیں گے. تو چلتے ہیں کسی بچے کو بھیجتے ہیں وہاں پر میگنیٹ تھرو کرواتے ہیں. چلیں آپ سب سے آخر میں میگنیٹ وہاں پر ہوگا، آپ اسے لیں، یہ رکھا ہوا جی تھوڑا سا پیچھے ہوں، ایسے تھرو کرنا ہے کہ بورڈ سے باہر نہ جائے، بورڈ پہ کسی شہر پہ لگ جائے. جی چلیں، جی نہیں مانا جائے گا. چلیں واپسی کریں، کوشش کریں واپسی. چلیں اس کے بعد اب ہم بلائیں گے انس بھائی کو. اب آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں، اب آپ بیٹھ جائیں. انس بھائی کی باری اب. جی چلیں ماشاء اللہ. جی بڑھتے ہیں سفیان بھائی کی طرف. جی سفیان بھائی. المزہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتائیں گے وہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی صحابی ہیں، اور وہ ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دحیہ بن خلیفہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی کلب سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 6 ہجری میں کیسر روم کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. کیسر روم ہر کل دل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، مگر اس کے درباری ایمان نہ لائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انہی کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین تھے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بھی تھی جو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی. جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ملک شام کے کیپٹل دمشق کے علاقے المزہ میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج میں نے سنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دحیہ بن خلیفہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی کلب سے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آپ کو 6 ہجری میں قیصر روم کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. قیصر روم ہراقل دل سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، مگر اس کے درباری ایمان نہ لائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ملک شام کی کیپٹل دمشق کے علاقے المزہ میں ہے. مدیچے کے ناظرین، آج ہم نے ماشاءاللہ سنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. آج ہم نے دمشق کے بزرگان دین میں سے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا. ماشاءاللہ سفیان میں نے سنایا. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک ان کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. جی ہر جگہ بھی یہ نبی جنتے جنتے سب جگہ بھی یاد بھی جنتے جنتے 411 نبی جنتے جنتے حضرت صدیق بھی جنتے جنتے اور عمر فاروق بھی جنتے جنتے عثمان غنی جنتے جنتے فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی
जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती है, मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज का सवाल ये कि बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के गुम्बद का कलर बताइए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है बुजुर्गों के अकीदे। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम सेगमेंट बुजुर्गों के अकीदे में एक जन्नती सहाबी रदी अल्लाह अन्हो का मुबारक अकीदा सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मैं एक दफ़ा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा में था और लश्कर वालों के लिए खाना कम था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे पास खाने को कुछ है? हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, मेरी थैली में कुछ खजूरें हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले आओ। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं वो थैली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। फिर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दस्तरखान बिछाओ। मैंने दस्तरखान बिछा दिया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें निकाली तो वो 21 खजूरें थी। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और एक एक खजूर को अपने मुबारक हाथों में लेते रहे और बिस्मिल्लाह पढ़ते रहे, यहाँ तक कि सारी खजूरें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत वाले हाथ में आ गई। इनको जमा फरमाकर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, फलां और उनके साथियों को ले आओ। वो आए और इन्होंने पेट भर कर खाया, फिर चले गए। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दोबारा इरशाद फरमाया, फलां और उनके साथियों को बुला लो। वो भी आए और पेट भर कर खा कर चले गए, मगर फिर भी खजूरें बाकी थी। प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को थैली में डाल दिया और फिर मुझसे फरमाया, जब तुम चाहो तो हाथ डालकर खजूरें निकालते रहना, मगर इसे उल्टा ना करना। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं हाथ डालकर खजूरें चाहता निकाल लेता और उस थैली में से मैंने 50 वस्क 12,000 किलो खजूरें अल्लाह पाक की राह में खर्च की। जब हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु खलीफा थे तो वो थैली मुझसे गुम हो गई। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस वाक़े से हमें मालूम हुआ कि जन्नती सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का ये मुबारक अक़ीदा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ऐसी पावर्स दी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहे कर सकते हैं। तभी तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी खजूरों को बहुत सारे लोगों का खाना बना दिया। और जब कभी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को ज़रूरत होती, वो थैली में से खजूरें निकालते रहते, मगर कभी भी खजूरें ख़त्म ना हुई। ये थी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, जिसको जन्नती सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु भी मानते थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें सहाबा-ए-किराम रदियल्लाहु अन्हु के अकीदों पर साबित कदमी नसीब फरमाए, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज हमने हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या सुना और उसके बाद हमने ये जान दिया कि उनका मुबारक अक़ीदा क्या था। वो फरमाते हैं कि एक बार हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गज़वे में था। किसमें था? जी। और लश्कर वालों के लिए खाना कम हो गया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे पास खाने को कुछ है? मैंने कहा मेरी थैली में कुछ खजूरें हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें ले आए।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دیا ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیلی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ. میں نے دسترخوان بچھا دیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں نکالیں تو وہ 21 تھی. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی. پھر ایک ایک کھجور کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لیتے رہے اور بسم اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ ساری کھجوریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک برکت والے ہاتھوں میں لگ گئیں. اب پیارے بچوں ان کی برکت کیا ہوئی؟ ان کی برکت کیا ہوئی کہ کتنے لوگوں نے اس کھجوروں کو کھایا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلاں اور ان کے ساتھیوں کو لے آؤ. پھر وہ آئے پیٹ بھر کر کھا کے چلے گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلاؤ. وہ آتے کھانا وہ پیٹ بھر کے کھاتے اور پھر وہ چلے آتے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کو ایک تھیلی میں ڈال دیا. اس کے بعد فرمایا تمہیں جتنی ضرورت ہے تم نکالتے رہنا. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہاتھ ڈال کر جتنی کھجوریں چاہتا نکال لیتا تھا. میں ہاتھ ڈال کر جتنی کھجوریں چاہتا نکال لیتا. اور اس تھیلی میں سے میں نے 50 وسق یعنی 12,000 کلو کھجوریں اللہ پاک کی راہ میں خرچ کی. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی. پیارے بچوں قسمتی شیخ ناظرین اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی پاورز دی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں. تبھی تو آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑی سی کھجوروں کو بہت سارے لوگوں کا کھانا بنا دیا. اور کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت ہوتی تو وہ تھیلی سے کھجوریں نکالتے رہتے. کبھی بھی کھجوریں ختم نہ ہوئیں. یہ تھی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت جس کو جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مانتے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. تو بتیجے کے ناظرین آج کا سوال یہ کہ بتائیے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے گنبد پر جو کلر ہے وہ بتائیے وہ کون سا کلر ہے. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں سیگمنٹ چلڈرن سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ میں ہوں حسن رضا. بچوں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں آج جو امپورٹنٹ ٹاپک ہم شامل کریں گے وہ ہے سیف ایٹ ہوم. یعنی کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں یا پھر گھروں سے باہر جاتے وقت کس طرح سیف اینڈ سیکیور رکھ سکتے ہیں. بچوں سب سے پہلی بات جو ہم سب بچوں کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اکثر بچے ڈور بیل بجتے کے ساتھ ہی بغیر پوچھے ڈور اوپن کر دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کوئی بھی آپ کے گھر آ سکتا ہے لہٰذا ہمیشہ پوچھ کر دروازہ کھولیں. باہر جاتے وقت یا اندر آتے وقت دروازے کو فوراً کلوز کر دیں تاکہ ایک تو آپ اور آپ کی فیملی سیف رہ سکے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی اجنبی کوئی اسٹرینجر یا پھر کوئی اینیمل جیسے کیٹ یا ڈاگ وغیرہ آپ کے گھر میں نہیں گھس سکے گا. گھروں میں آنے والی کالز یا ہمارے بڑوں کے سیل فونز پر اگر آپ کال ریسیو کریں تو کبھی دوسری جانب موجود ایسا شخص جس کو آپ یا آپ کے فیملی ممبرز نہیں جانتے اس کو اپنی کمپلیٹ انفارمیشن ہرگز شیئر نہ کریں. اگر آپ گھر پر اکیلے موجود ہو کسی اسٹرینجر کے لیے دروازہ نہ کھولیں جب تک اس کے ساتھ یا باہر کوئی آپ کا اپنا فیملی ممبر موجود نہ ہو. گھر پر موجود اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر نظر رکھیں. انہیں الیکٹرک آئٹمز سلنڈر یا پھر واشنگ ایریاز کی طرف نہ جانے دیں کیونکہ یہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں. پیارے بچوں گھر میں جو میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ان سے دور رکھنا چاہیے. پیارے بچوں جب تک آپ کے پیرنٹس یا فیملی ممبر آپ کو گفٹ نہ دیں یا کسی اسٹرینجر سے وہ گفٹ لینے کا نہ کہیں تب تک آپ نہ ہی اس اجنبی پر ٹرسٹ کریں اور نہ ہی اس سے ایسا کوئی گفٹ وغیرہ ریسیو کریں. ہمیں اپنے گھر اپنی فیملی کے ممبرز اور ہم سے ریلیٹڈ لوگوں کے سیل فون نمبر اور جگہوں کے بارے میں انفارمیشن رکھنی چاہیے کہ اگر
कभी हम घर में अकेले हो और हमें परेशानी का सामना करना पड़े, कोई एक्सीडेंट हो या हमारी किसी बहन भाई के साथ हो जाए तो हमारा कांटेक्ट हमारे घर वालों से हो जाए और हम सेफ रह सके। बच्चों, घरों में आग लगने वाली चीजों जैसे कि लाइटर माचिस वगैरह से हरगिज ना खेलें और ना ही अपने से छोटे किसी बच्चे को इससे खेलने दें। इनकी वजह से आग लग सकती है और हमारा नुकसान हो सकता है। घरों में बड़ों की गैर मौजूदगी में कभी भी अपने दोस्तों या फिर क्लास फेलोज को घर पर ना बुलाएं, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है। कुछ बच्चे फूलों पौधों को तोड़ते हैं, खराब करते हैं, इन्हें बसल देते हैं। इनमें फूलों या पौधों के साथ लगे हुए कांटे भी होते हैं जिससे हमें चोट या लगन भी लग सकती है, लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे घरों में कुछ हैवी मशीन्स जैसा कि एक्सरसाइज करने की मशीन, मोटर मशीन, मैकेनिकल टूल वगैरह मौजूद होते हैं और हम या हमारे छोटे बहन भाई इनसे खेलना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इन चीजों से हमें नुकसान और चोट लग सकती है। हमें इन सब बातों का खुद भी ख्याल रखना है और छोटे बहन भाइयों का भी ख्याल रखना है। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। मदीशे नाज़रीन, आज हमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में हमने सुना कि क्या क्या चीज़ें अगर हम घर में अकेले हों या हमें कोई जैसे मिसाल के तौर पे कोई काम करना है तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मदीशे की नाज़रीन, आज हमने एक बात सुनी कि जब भी कोई डोर बेल बजे, कोई भी मतलब कोई आए बाहर डोर बेल बजाता है तो हमने जब तक गेट नहीं खोलना, जब तक उसकी बात मतलब जब तक उसका नाम वगैरह ना पूछना और वो जानने वाला ना हो, अगर स्ट्रेंजर हो तो उसके लिए गेट नहीं खोलना। और मतीजे के नाज़रीन, एक और बात भी हमने सुनी कि अगर हम घर में आ रहे हो, घर से जा रहे हो तो फ़ौरन गेट बंद करना है, फ़ौरन गेट बंद करना है ताकि कोई स्ट्रेंजर आपके घर में ना घुस सके। दूसरी बात, कोई एनिमल जैसे कैट, डॉग वगैरह ये भी आपके घर में ना घुस सकें। तीसरी बात हमने ये सुनी कि हमने वॉशिंग एरिया वगैरह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिससे बच्चे वगैरह जान वगैरह का ख़तरा भी होता है कि कभी कभार खेल कूद में ऐसे ही लग भी जाती है और दूसरी चीज़ें भी हो जाती हैं, तो ऐसी जगहों से भी दूर रहना है और ऐसी चीज़ों से भी दूर रहना है। चौथी बात हमने ये सुनी कि हमें अपने घर यानी घर वाले जैसे अब्बू हो गए, अम्मी हो गए, उनका मोबाइल फ़ोन नंबर याद होना चाहिए। उनका मोबाइल फ़ोन नंबर जी, अगर आप कभी कहीं दूर हों या कहीं रास्ता भूल जाएं तो आपको नंबर याद होगा तो आप घर पे कॉल वगैरह करवा लेंगे किसी के ज़रिए। कोशिश ये करें कि किसी बड़े के साथ जाएं, ये भी आपने कोशिश करनी है। और दूसरी बात ये भी कि आपको अपने घर का एड्रेस भी याद होना चाहिए। नंबर 5, ये बात भी हमने सुनी कि अगर आप किसी को जानते ना हो यानी कोई स्ट्रेंजर हो तो आपने उसके साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, मुकम्मल पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। और मतीशे के नाज़रीन, ये तमाम बातें आज हमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में सुनी। आइए बढ़ते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है हरा रंग। माशाअल्लाह, आपने जवाब दिया ग्रीन कलर, हरा रंग। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। मतीशे के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। पहला सवाल, बताइए लफ्ज़ इदरीस में कितने हुरूफ हैं? क्या लफ्ज़ है इदरीस में कितने हुरूफ हैं? जी चले, माशाअल्लाह। जी बताएं। 5। सोच रहे हैं कैसे? चलें पहले बताएं, और किसी और से पूछते हैं। रुके आपके बराबर में 6। चलें बताएं आप। 5। चलें बताएं। 5। चलें बताएं। माइक बंद है। अल्लाह। चलें देखें। 5। चलें। 5। आपने 6 बताया था ना? 4 किसके हुए? 4 किसी के नहीं हुए थे, 6 इनके हुए थे। इन्होंने 5 बोला था, इन्होंने 6 बोला था। चलें 6 आपके कैसे हुए आप ये बताएं मुझे। जी बताएं ना, बताएं ना कैसे हुए। अलिफ, दाल, रो, फिर आगे या, सीन, ये 5 हरूफ हैं आपके, 6 कैसे हुए? चलें
چلیں ماشاء اللہ. اور یہاں پہ کچھ بچوں نے جوابات دیے 5 اور ان سب کا جواب ماشاء اللہ. جی اگلا سوال بتائیے کہ فرشتوں کے سردار کا نام بتانا ہے. فرشتوں کے سردار کا نام بتانا ہے. آج کے پروگرام میں تذکرہ بھی ہو چکا ہے. جی چلیں. حضرت جبرائیل. جی بتائیں. حضرت جبرائیل. جی. حضرت جبرائیل. جی. حضرت جبرائیل. جی. حضرت جبرائیل. چلیں. جی. حضرت جبرائیل. علیہ السلام بھی بولنا چاہیے. ماشاء اللہ. جواب سب کا درست ہے. ماشاء اللہ. جی بتائیے کہ کعبہ شریف پر کس کلر کا غلاف ہے؟ کعبہ شریف پر کس کلر کا غلاف ہے؟ چلیں جلدی بتائیں. چلیں ایک کام کرتے ہیں, یہاں سے ان سے لیتے ہیں. جی ادھر مائک ہے, ٹینشن نہ لیں. بلیک بول رہے ہیں, سوچ لیں. سوچ لیا انہوں نے. چلیں بتائیں. بلیک. چلیں. کالا. جی ماشاء اللہ. بلیک. اب 3 کا جواب آیا بلیک اور 1 کا جواب آیا کالا. جی چلیں. بلیک. جی. بلیک. جی. بلیک. جی. بلیک. جی ماشاء اللہ. بلیک اور کالا یہ دونوں جوابات درست ہیں. چلیں ماشاء اللہ. جی اگلا سوال بتائیے کہ کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی؟ کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی؟ جی آپ سوچیں جب تک لیتے ہیں کچھ کالز. جی کالز پلے کریں. میرا نام ہے محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری شہر چنیوٹ سے. رمضان بھائی آج کے سوال کا جواب ہم ایک شعر میں دیں گے. خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر, سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے, کیسا نور چھایا ہے, کیسا نور چھایا ہے, کیسا نور چھایا ہے. مرحبا مقدر پیر آج مسکرایا ہے. ماشاء اللہ. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. ماشاء اللہ. جی آپ کا جواب تو درست ہے, مگر یہاں پر کون جواب دینا چاہ رہا ہے ہمارے سوال کا؟ سوال یہ کہ بتائیے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی؟ جی چلیں ان کو دیں. میں کہہ رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام. سوچ لیں. بتائیں سر, بتائیں نسوی. حضرت نوح علیہ السلام. جی بتائیں. سعد بھائی. حضرت نوح علیہ السلام. جی بتائیں. حضرت نوح علیہ السلام. جی چلیں بتائیں. حضرت نوح علیہ السلام. جی بتائیں. حضرت نوح علیہ السلام. جی. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. اور ماشاء اللہ جواب درست ہے. مدیچے کے ناظرین انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, یعنی ان کے زمانے میں پوری دنیا طوفان سے تباہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر دوبارہ آباد ہوئے. تو ماشاء اللہ ان کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام. اور جواب سب کا درست ہے. جی بتائیے کہ اگلا سوال یہ بتائیے سمندروں اور دریاؤں کو کس نے جاری فرمایا؟ جی سمندروں اور دریاؤں کو کس نے جاری فرمایا؟ جی مل کر جواب دیں گے. جی کوشش کریں. جی چلیں. اللہ پاک نے. جی ماشاء اللہ ان سب کا جواب درست ہے. جی مدیچے کے ناظرین آج ہم نے جو سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ بتائیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے گنبد کا کلر بتائیے. جواب ہے گرین, سبز, ہرا.
माशाअल्लाह ये सब जवाब दुरुस्त हैं। अल्लाह पाक हम सब को बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़िर नसीब फरमाएं। मदीने के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।